جوان جو ہیں میری اور اس قوم کی غیرت ہے، وہ آج انہوں نے ہندوستان کو گلوبلی اور ڈیجیٹل ایرینا میں بھی نہ صرف چارو شانی چت کیا ہے، بلکہ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں، گلے لگائیں، کیونکہ ایک باوقار غیرت مند پاکستان اگر صرف آزمائشوں میں ایک ہوگا تو پھر جب نارمل روٹین میں جب ہم ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں۔ ہم ایک غیرت مند قوم ہے، جو یونٹی آزمائشوں کے وقت میں ہوتی ہے، اگر وہی یونٹی 365 ڈیز ہو تو پاکستان کہیں سے کہیں چلا جائے، اور عمران خان اس پارلیمان کی، اس ملک کی اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ عمران خان بہت جلدی پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جھوٹ ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، ہندوستان کا جھوٹ کہیں نہ کہیں دنیا کے سامنے آنا تھا، پہلے 2019 میں آیا، اور اب الحمدللہ جس طرح وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب ہمیں ایک باوقار ریاست کی طرح، ایک غیرت مند قوم کی طرح ہم نے ایک، جس طرح اس جنگ میں بدقسمت یہ کہ ہم عام حالات میں ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں، وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ہوں، ایک قوم کی شکل میں، صرف مشکلوں میں نہیں، 365 ڈیز ایک قوم کی طرح رہیں، ایک دوسرے کو ٹالرنس ہو، ایکسیپٹ کریں، ڈفرینسز ضرور ہوں، لیکن پاکستان پہ کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے، اور اب گلوبل لیول پہ ہر فورم پہ ہم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ ہندوستان ایکسپوز ہو گیا ہے، جو جدوسٹک اپروچ ہندوستان کی رہی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے، ان کی اوور آل مائنورٹیز کے حوالے سے، اس ریجن میں امن کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ لان تان پاکستان پہ کرتے ہیں۔ اب ان کو جس صبر کا اور جس حوصلے کا مظاہرہ پاکستان نے کیا، اور وہ مسلسل کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کر رہا تھا، نہایت معصوم بچوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، تو میرے خیال میں اگر ذرا بھر بھی غیرت ہے مودی میں اور ہندوستان کے ان سٹیک ہولڈرز میں جو ہندوستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، جنگ کبھی بھی خیر کا ذریعہ نہیں بنتی، جنگ سے ملکی مفادات، خطے کے مفادات اور انسانیت کو نقصان ہے۔ تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہندوستان کو گلوبلی ایکسپوز کیا جائے، تاکہ وہ جو جھوٹ ہے وہ کھل کے سامنے آئے، اور جو RSS کا وہ جو انسانیت کے خلاف جو سوچ اپنائی ہوئی ہے، وہ خاص کر مودی اور RSS کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کا ایسا پرچار کیا جائے تاکہ دنیا کو اور ہندوستان کے باشیوں کی بھی ان کا حقیقت سامنے آ جائے۔ اس طریقے سے یہ تمام حالات چلیں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے ہر فورم پہ نہ صرف ان کو ایکسپوز کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی ایسی وہ حرکت کرتے ہیں تو الحمدللہ پہلے تو ان کی ضرورت نہیں، اگر کریں گے تو وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ 25 کروڑ ماننے والے کس کے ہیں، اور پھر سلام ہے کامران مسیح کی والدہ کو، والد کو، ان کی عظمتوں کو سلام ہے، تمام ایئر فورس، تمام جوانوں کو، شہیدوں کے وارثین کو۔ کیا غیرت مند باوقار قوم ہے، صرف اللہ سے التجا ہی ہے کہ آزمائشوں میں نہ، عام روٹین میں بھی ہم قوم بنے، اور اب وقت کی ضرورت ہے بلوچستان، فاٹا، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد ٹیریٹری، سب کو گلے لگائیں، سب کو عزت دیں، سب کو سنیں، سب کو آن بورڈ کریں، کیونکہ ملک جب ایک ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ شکریہ۔ پورے اصل کی وقت ضرورت ہمیشہ اتحاد و اتفاق تھا۔ اللہ پاک کو قرآن مجید کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، چہ اللہ پڑھے مضبوطی سرونی سو اور تفرقی کے مرازو۔ بدقسمتی دادا چہ مو کلا ہم کو یو پیج بانی نو بطور قوم مکہ دیر زیادہ دخمن کار کرے گا خوچی دائیو دی اللہ کرم نوازی دا چھ کل ہم ملک ازمائش کی ہوئی، ناگانی آفت ہوئی، زلزلہ ہوئی، سیلاب ہوئی، دا قوم یوشی دا کم اتفاق و اتحاد مظاہرہ دا اس شوے دا دی مثال نے ملاوی گی ویلے چھ اللہ رسول نباد پاکستان دا دی مو ایمان اور یقین دا، اور لیڈر عمران خان کو تاسولی دو چھ اگا زوانان اور ڈیجیٹل ایرانا کے چھ پرونڈی جی ISPR دا تعریف وکڑ ٹول خلق کو آن بورڈ غشتن دی، آئین اور قانون بالادستی پکار دا چہ خلق الحقوق ملاوشی دا ہو عزت جان و مال تحفظ ہوشی۔ فار ایگزامپل دا ٹائم دا
چې د بلوچستان محرومیانې د فاټا سابقه فاټا د خیبر پختونخوا پنجاب ګلګت بلتستان آزاد کشمیر سند ټول څوره اکایي دي د پاکستان دا ولس که څوک خفا دي که څه دا سینې لکي ویلې چې دا د وخت ضرورت ده او دین علاوه دنیا په عالمي سطح باندې هندوستان ایکسپوز کوي.